أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام و تسبیح مقدس مقدس پر جن کا نام اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کی رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا. برادران اسلام، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے سورہ رحمان کی دو آیتیں پڑھی ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے خوف الہی، اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی فضیلت کیا ہے اس کو ذکر کیا ہے. فرمایا رب العزت نے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا دنیا میں، اللہ کے سامنے حاضر جوابی سے ڈرتا رہا، حاضر ہونے سے ڈرتا رہا، اللہ کے سامنے جواب دہی سے ڈرتا رہا، اس کے لیے دو جنتیں ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. لہذا آئے انس و جن، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اس آیت میں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف ہوتا ہے، آج کے خطبے کا جو موضوع ہے وہ ہے تقوی. اللہ سے ڈرنے کی فضیلت کیا ہے اور اللہ سے ڈرنے کے نمونے کیا ہیں، اس چیز کو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھوں گا. رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو اپنے خوف سے معمور کر دے. لوگوں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جن کے دل خوف الہی کے احساس سے ڈرتے رہتے ہیں، جن کے دلوں میں رب العالمین کا اس قدر خوف ہوتا ہے کہ اللہ کے عذاب کو سوچ کر لرز اور کانپ اٹھتے ہیں، رب نے فرمایا ان کے لیے دو جنتیں ہیں. اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ دو جنتیں ایسی ہیں جس کے سارے برتن سونے کے ہوں گے، اور دو جنتیں ایسی ہیں جن کے سارے برتن چاندی کے ہوں گے. بندے کے اعمال جیسے ہوں گے ویسے اس کی جنت ملے گی. اگر ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف اعلیٰ درجے کا ہے، انتہا اور زیادہ اللہ کا خوف ہے، تو ہمیں وہ جنت ملے گی جس کے سارے برتن سونے کے ہوں گے. اور اگر ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف کم ہے، درمیانی درجے کا ہے، اصلح درجے کا ہے، تو پھر ہمیں وہ جنتیں ملے گی جس کے سارے برتن چاندی کے ہوں گے. لوگوں، رب کا خوف، اللہ کے خوف سے ہمارے دل معمور ہو، خوف الہی کا ہمارے دلوں میں احساس ہو، اللہ کے خوف سے ہم کانپتے ہو، لرزتے ہو، اللہ کے سامنے جواب دہی کے خوف سے ہمارے راتوں کی نیندیں اڑ جائیں، ہم دل پر بے چین رہے. یہ زندگی میں ہونے والی سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، ہم اللہ رب العالمین کے عذاب اور عذاب قبر کو سوچ کر ڈرتے ہیں. یہ ایسی عبادت ہے جو 24 گھنٹے کی عبادت ہے، یہ لمحے کی عبادت ہے، یہ منٹ کی عبادت ہے، یہ سیکنڈ کی عبادت ہے. میرے دل میں 24 گھنٹے اللہ کا خوف ہے تو یہ ایسی عبادت ہے. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ اپنے بستر پر سونے جاتا ہے، تکیے پر سر رکھنے سے پہلے کہتا ہے اللہم قنی عذابک، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک. اے اللہ، جس دن قیامت کے دن تو اپنے بندوں کو کھڑا کرے گا، اس دن کے عذاب
عذاب سے مجھے بچا لینا. اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک. اے اللہ دوبارہ کھڑے ہونے کے دن مجھے اپنے عذاب سے بچا لینا. محمد رسول اللہ نے فرمایا یہ دعا پڑھ کر وہ تکیے پر سر رکھ کے سوتا ہے. اب گرچہ یہ فجر تک سوتا رہے اس کا سونا بھی باعث اجر و ثواب, اس کے سونے پر بھی اسے خوف کی عبادت کا ثواب مل رہا ہے. ہم فجر تک سوئے ہیں لیکن سونے سے پہلے میرا دل اللہ کے خوف سے معمور تھا, میرا دل اللہ کے خوف سے کانپ رہا تھا, اور میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ قیامت کے دن کے عذاب سے بچانا. اب محمد رسول اللہ نے فرمایا یہ سو گیا, فجر تک اسے ثواب مل رہا ہے. فجر تک اللہ کے خوف کی عبادت ہو رہی ہے. اللہ کے خوف کا لوگوں یہ ایسی عبادت ہے, وہ اللہ کہتا ہوں یہ سیکنڈ کی عبادت ہے. اور اللہ کا خوف کئی شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے, کئی صورتوں میں. اب دیکھیے اللہ سے ڈرنے کا پہلا مطلب سمجھ لیجیے. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے ہم چیتے سے ڈرتے ہیں, شیر سے ڈرتے ہیں, یا آگ سے ڈرتے ہیں, یا اپنی زندگی میں اپنے دشمن سے ڈرتے ہیں. نہیں. اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا جانتے ہیں؟ نعوذ باللہ یہ مطلب نہیں کہ اللہ ڈراؤنی شکل کا ہے, خوفناک سے نہیں. اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے اللہ کے عذاب سے ڈرنا, عذاب قبر سے ڈرنا, قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرنا, زندگی میں اعمال کے قبول نہ ہونے سے ڈرنا, برے خاتمے سے ڈرنا, اور رب العالمین کے عذاب کو سوچ کر ڈرنا. یہ ہے دوستو اللہ رب العالمین کے خوف کی شکلیں. یہ وہ ساری شکلیں اور صورتیں ہیں جسے کہا جا سکتا ہے کہ اس کا دل اللہ کے خوف سے معمور ہے. یہ بندہ اللہ سے ڈرتا ہے, اللہ کی قدرت سے, رب العالمین کے عذاب سے, عذاب قبر سے, برے خاتمے سے, اعمال کے قبول نہ ہونے سے ڈرنا. یہ ہے عذاب اللہ رب العالمین کا خوف. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کا ذکر کیا ہے کہ میرے بندوں پر میرا خوف کس طرح ظاہر ہوتا ہے, میرے بندے کس طرح مجھ سے ڈرتے ہیں. اور رب العالمین نے فرمایا والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مامون. اس طرح بھی اللہ کے بندے اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کامیاب ہونے والے میرے بندے وہ ہیں جو زندگی میں میرے خوف سے جن کا دل معمور ہے, جو میرے عذاب کے بارے میں سوچتے ہیں تو لرز اٹھتے ہیں, کانپ اٹھتے ہیں, جن کے دل خوف الہی کا تصور ہوتا ہے جن کے دلوں میں, یہ کامیاب ہونے والے بندے ہیں. ان عذاب ربهم غیر مامون. اور تمہارے رب کا عذاب تو ایسا ہے جس سے غافل ہونا بھی بہت بری بات ہے, جس سے غافل ہوا بھی نہیں جا سکتا. تمہارے رب کا عذاب ہے ہی ایسا. رب العالمین نے ایک جگہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا ہے. ابراہیم کا ڈر کی شکل میں ظاہر ہوا. ابراہیم کس طرح اللہ رب العالمین سے ڈرتے تھے؟ ابراہیم قیامت کی دن کی رسوائی سے ڈرتے تھے, اور رب العالمین سے دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے. اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے بندے ابراہیم نے مجھ سے دعا مانگی وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. ابراہیم نے دعا کی اے اللہ دوبارہ جب میں اٹھوں گا قیامت کے دن, اس دن کی رسوائی سے مجھے بچا لینا, اس دن کی بے عزتی سے مجھے بچا لینا, اس دن کی ذلت سے مجھے بچا لینا. آپ جانتے ہیں ابراہیم نے کہا اللہ حقیقی جو رسوائی ہے قیامت کے دن کی رسوائی ہے, حقیقی جو بے عزتی ہے وہ قیامت کے دن کی بے عزتی ہے, حقیقی جو ذلت ہے وہ قیامت کے دن کی ذلت ہے, حقیقی شرمندگی قیامت کے دن کی شرمندگی ہے. آپ جانتے ہیں اس دن آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی ساری نسلیں میدان محشر میں جمع ہوں گی, ساری امتیں جمع ہوں گی. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ اس دن جو ذلیل رسوا ہو گیا وہی حقیقی رسوائی ہے, مجھے اس دن کی رسوائی سے بچانا. اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا ڈر شکل میں بھی ظاہر ہوتا, حالانکہ وہ نمازی ہیں, وہ روزہ بھی رکھتے ہیں, وہ صدقہ بھی کرتے ہیں, لیکن یہ ساری عبادتیں کرنے کے باوجود بھی رب نے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ. اللہ نے فرمایا میرے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے ان کا دل ڈر رہا ہوتا ہے, اللہ کی راہ میں کچھ دے رہے ہوتے ہیں, کسی کو کوئی چیز, کسی مسکین کو, بیوہ, یتیم کو, ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین مجھے اس کے ثواب سے محروم کر دے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں خرچ کر رہا ہوں اللہ رب العالمین کی یہاں شرط قبولیت سے محروم ہو جائے. اس آیت کی تفسیر مفسرین نے لکھا ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا
اے اللہ کے رسول یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے, اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے ڈرنے والے کون لوگ ہیں؟ کیا یہ زنا کرنے والے لوگ ہیں؟ کیا یہ چوری کرنے والے لوگ ہیں؟ کیا یہ شراب پینے والے لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا لا یا بنت صدیق, نہیں صدیق کی بیٹی, یہ زانی نہیں ہے, یہ چوری کرنے والے لوگ نہیں ہیں, بل هم الذین یصلون ویصومون ویتصدقون ویخافون ان لا یقبل منهم ذلک. اے عائشہ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھنے والے ہوتے ہیں, جو روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں, جو صدقہ و خیرات کرنے والے ہوتے ہیں, یہ ساری عبادتیں کرنے کے باوجود ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے, اللہ کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میری نماز رائے گاہ چلی جائے, میری روزے اللہ کے یہاں قبول نہ ہو, میرا صدقہ و خیرات اللہ رب العالمین کی جائے پہ قبولیت سے محروم ہو جائے. ہاں یہ ساری عبادتیں کرنے والے عائشہ اللہ رب العالمین کہتا ہے میرے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں عبادت کا کام انجام دینے کے بعد بھی ڈرتے رہتے ہیں. لوگوں عبادتیں کرنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگا کرو کہ اللہ میری اس عبادت کو قبول کرنا, اے اللہ میرے ٹوٹے پھوٹے عمل کو قبول کرنا, اے اللہ میری کوشش کو قبول کر لینا. اور رب نے فرمایا کہ نیک بندوں کی علامت ہے, یہ مومنوں کی علامت ہے, یہ کامیاب ہونے والوں کی علامت ہے. اور لوگوں ان ساری باتوں میں یہ جو ابھی باتیں بتائی ان میں بنیادی بات یہ ہے, قاعدہ رب العالمین کا یہ ہے کہ جو اللہ کو جس قدر جانے گا اسی قدر اللہ سے ڈرے گا. آپ مجھ سے کہیں کہ مجھے تو اللہ سے اس قدر ڈر نہیں لگتا, تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ علماء کرام کی مجلسوں میں حاضر ہوا کیجیے, آپ تقریریں سنا کیجیے, آپ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو پڑھیے, اللہ کی اسماء و صفات کو پڑھیے, اللہ کی عظمت کو پڑھیے, اور رب کی کبریائی کو پڑھیے, اور رب کی قدرت کو پڑھیے, عذاب قبر کو پڑھیے, حشر و نشر کی ہولناکیوں کو پڑھیے, قیامت کی خوفناکیوں کو پڑھیے, پل صراط کو پڑھیے, ان ساری چیزوں کو پڑھیے. واللہ کہتا ہوں اسلاف بھی کہا کرتے تھے کہ من کان باللہ عارف کان بہ اخوف. ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے کہ جس کو اللہ کا جس قدر علم ہوگا وہ اسی قدر اللہ سے ڈرے گا. ہم اللہ کو جس قدر جانے اور پہچانیں گے اسی قدر اللہ سے ڈریں گے. لوگوں اگر مجھے اللہ کا علم نہیں ہے, میں اللہ کے اسماء و صفات اس کی وحدانیت کو نہیں جانتا, میں اس کی عظمت و کبریائی کو نہیں جانتا, مجھے کبھی اللہ سے رب العالمین سے ڈر نہیں لگے گا. اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا قاعدہ لوگوں سن لو, جو اللہ کو جس قدر جانے گا, اللہ رب العالمین کے بارے میں جس قدر کوئی علم حاصل کرے گا, علم حاصل کرنے کا مطلب سمجھتے ہیں نا, اس کی اسماء و صفات کا علم, اس کی عظمت کا علم, اس کی کبریائی کا علم, اس کی وحدانیت کا علم. رب العالمین کی عظمت اس کی کبریائی کو جس قدر آپ پڑھیں گے اسی قدر آپ کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا اور ڈر زیادہ ہوگا. قرآن کیا کہتا ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. کیا کہتا ہے قرآن؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, کہ اللہ سے حقیقی معنوں میں ڈرنے والے علماء دین ہوتے ہیں, علماء ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ کی اچھی خاصی معرفت ہوتی ہے, اللہ کو اچھی طریقے سے کتابوں میں پڑھ کر جان لیتے ہیں. ان کے دلوں میں اللہ نے فرمایا حقیقی میرا ڈر ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کی خوف کے تقاضوں کو وہی لوگ پورا کرتے ہیں جو علماء دین ہوتے ہیں, جن کی میری جن کے پاس اچھی معرفت ہوتی ہے. چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس امت میں نہیں, پوری انسانیت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی جتنی نسلیں ہیں, محمد رسول اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول انسانیت میں سب سے زیادہ اللہ کو جانتے تھے, سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کی قدرت, اس کی عظمت, اس کی اسماء و صفات, اس کی وحدانیت کا علم محمد رسول اللہ کو تھا. اس لیے محمد رسول اللہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے تھے. اور یہی ڈر تھا محمد رسول اللہ کے پاس کہ راتوں کی نیندیں اڑ چکی تھی محمد رسول اللہ کی. اور یہی ڈر تھا کہ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول کیا بات ہے کہ آپ کی عمر مبارک تو ابھی اتنی نہیں ہے لیکن آپ کے منہ سفید ہونے لگے ہیں, آپ کی داڑھی مبارک, آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول کی عمر تو اتنی نہیں تھی لیکن بال سفید ہو چکے تھے اللہ کے رسول کے, کہ آپ کے بال سفید ہو چکے ہیں. آپ نے فرمایا شیبتنی ہود, مجھے سورہ ہود نے بڑا کر دیا. ہائے میں رب کے قرآن کو پڑھتا ہوں, میں قوموں کے عذابوں کو پڑھتا ہوں, میں رب کی کبریائی کو پڑھتا ہوں, میں رب کی عظمت کو پڑھتا ہوں. قرآن کو اسی مقصد کو لے کر پڑھتا ہوں جس مقصد کے لیے رب نے نازل کیا ہے. میں قرآن میں رب کا عذاب پڑھتا ہوں, اس عذاب نے میرے بال سفید کر دیے, اس کے دکھ نے, اس کے رنج نے, اس کے غم نے, رب کے عذاب کے ڈر نے میرے بالوں کو
میں اتنی دیر تک کھڑے رہتے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کے پاؤں سوج جاتے تھے، اللہ کے رسول کے پاؤں میں بھرم پڑ جاتا تھا، سوج جاتے تھے، اور آپ صحابہ سے کہا کرتے تھے کہ واللہ لو تعلمون ما اعلم، واللہ لو تعلمون ما اعلم لزہدتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ او میرے صحابہ، اللہ کی قسم، اللہ کی عظمت کو جس طرح میں جانتا ہوں، اللہ کی کبریائی کو جس طرح میں جانتا ہوں، اللہ نے مجھے جو جہنم کے مناظر دکھائے ہیں، اگر ان چیزوں کو تم جان لو، تم دیکھ لو، تو زندگی میں ہنسنا بھول جاؤ گے، روتے رہو گے، روتے رہو گے۔ وہ تو نبی کا دل تھا، وہ تو نبی کے دل کا حوصلہ تھا کہ محمد رسول اللہ کو اللہ نے جہنم کے مناظر دکھائے، عذاب قبر کے مناظر دکھائے، اللہ کی عظمت کو سب سے زیادہ جانتے تھے، اس کے باوجود محمد رسول اللہ ہنستے بھی تھے، روتے بھی تھے، ہنستے بھی تھے۔ یہ نبی کا دل تھا جو ساری چیزوں کو برداشت کر لے گیا۔ اگر ہمیں اللہ وہ مناظر دکھا دیتا، محمد رسول اللہ نے فرمایا ناممکن ہے کہ تمہارے چہرے پر کبھی مسکراہٹ بھی آئے، ناممکن ہے۔ ہاں، یہی وجہ ہے کہ فرشتے اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم، جس طرح فرشتے اللہ سے ڈرتے ہیں نا، ویسا کوئی نہیں ڈرتا۔ حالانکہ فرشتوں کے لیے اللہ نے جہنم نہیں بنائی، فرشتوں کے لیے حساب و کتاب نہیں ہے، فرشتوں کے لیے سزا نہیں ہے، ان کے لیے جزا و سزا کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن فرشتے اس قدر رب العالمین سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مجھ سے ڈرنے والے فرشتے ہوتے ہیں، کہ کل قیامت کے دن اللہ نے یہاں تک فرما دیا کہ فرشتے انہی کے بارے میں شفاعت کریں گے جس کی اجازت میں دوں گا، جن سے میں راضی رہوں گا، انہی کے بارے میں فرشتے شفاعت کریں گے۔ اور اللہ نے فرمایا ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ فرشتے میرے ڈر سے تھر تھرا رہے ہوتے ہیں، کانپ رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے سورہ سبا، ذرا غور کیجیے گا اس آیت پر۔ حسکا اذا فزع عن قلوبہم، اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر نے لکھا، سورہ سبا کی آیت ہے، لوگوں یہ بات سننے جیسی ہے۔ حتی اذا فزع عن قلوبہم کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اللہ جب آسمان پہ بات کرتا ہے، اللہ جب اپنی کرسی پر بیٹھ کر وحی کرتا ہے جبریل کی طرف، جب بات کرتا ہے، حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اللہ کی گفتگو، اللہ کا کلام سن کر پورے آسمان پر فرشتوں میں کب دکھائی دی جاتی ہے، تھر تھرانے لگتے کہ پتہ نہیں اللہ نے کون سی بات کر دی، اللہ نے کون سا حکم جاری کر دیا، فرشتے کانپنے لگتے ہیں۔ اور حافظ ابن کثیر نے آگے لکھا ہے کہ فرشتے کانپتے ہوئے بے ہوش ہو کر سجدے میں گر پڑتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑتے ہیں، رب کی حمد بیان کرتے ہیں، رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سارے فرشتے گشی تاری ہو جاتی ہے فرشتوں میں، سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ سب سے پہلے ہوش میں جبریل علیہ السلام آتے ہیں۔ کون؟ حافظ ابن کثیر نے کہا کہ سب سے پہلے ہوش جبریل کو آتا ہے، جبریل کے ہوش میں آنے کے بعد اور رب کے حکم کو جبریل لیتے ہیں اور رب کی وحی کو جبریل قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے فرشتوں کو ہوش آتا ہے، دوسرے فرشتے جبریل سے پوچھتے ہیں اے جبریل تمہارے رب نے کیا کہا، تمہارے رب نے کون سی وحی کی، تمہارے رب نے کون سا کلمہ یا کون سا جملہ کہا، تب جبریل اللہ رب العالمین کی وحی فرشتوں کو سناتے ہیں۔ یہ فرشتوں کا ڈر ہے۔ لوگوں، کون ہے جو بے خوف ہو کر رب سے جی سکتا ہے؟ کون ہے جو رب سے بغاوت کر کے دنیا میں جی سکتا ہے؟ کون ہے جو نمازوں کو چھوڑ کر اللہ کی نافرمانیاں کر کے جی سکتا ہے؟ ایک مرتبہ محمد رسول اللہ نے جبریل سے پوچھا، اللہ کے رسول نے جبریل سے پوچھا، جبریل کیا بات ہے کہ میں نے میکائیل کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا، یہ میکائیل علیہ السلام فرشتے، میں نے زندگی میں کبھی میکائیل کو ہنستے نہیں دیکھا۔ جبریل نے کہا او اللہ کے رسول، اللہ نے جب سے جہنم بنائی ہے میکائیل نے ہنسنا چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ کے رسول، اللہ نے جب سے جہنم بنائی ہے، جہنم کا منظر میکائیل نے دیکھا، جہنم کی آگ کو میکائیل نے دیکھا، میکائیل نے ہنسنا چھوڑ دیا۔ ہم یہ رب کا ڈر فرشتوں کے دلوں میں ہے۔ میں نے بتایا آپ لوگوں کو، فرشتوں کے لیے اللہ نے جہنم نہیں بنائی۔ قیامت کے دن فرشتوں سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، حساب و کتاب آپ سے ہوگا۔ دیکھیے آپ لوگوں کی حالت، ہاں، نمازیں چھوڑنے کے بعد ایسے بے خوف ہو کے گھوم رہے جیسے جنت کا ٹکٹ ہمارے جیبوں میں ہو، اور فرشتے ان کے لیے کوئی سزا نہیں ہے، قیامت کے دن ان کے لیے کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ اللہ کا کلمہ آسمان پر سننے کے بعد بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں۔ لوگوں، ذرا اسلاف کی زندگیاں اٹھا کے تو دیکھو، تاریخ کی کتابوں کو کھنگال کے تو دیکھو، ذرا اٹھا کے دیکھو صحابہ کی حالت کیا تھی، کس طرح رب کا خوف انہیں بے چین کیے رہتا تھا۔ تابعین کی سیرت کو
پڑھیے, تبع تابعین کی سیرت کو پڑھیے. آپ جانتے ہیں ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ, ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کے بہت بڑے تابعی ہیں. ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلهم یخشی علی نفسہ النفاق. ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں 30 صحابہ دیکھے. کہتے ہیں کتنے؟ 20 اور 10. میں نے اپنی زندگی میں 30 صحابہ دیکھے. 30. اللہ کی قسم میں نے ان 30 اور 30 صحابہ کو دیکھا کہ اپنی زندگیوں میں ایمان کی ملاوٹ میں نفاق سے ڈرتے تھے, اپنی زندگیوں میں منافقت اور نفاق سے ڈرتے تھے کہ کہیں ہماری زندگیوں میں نفاق نہ آ گیا ہو, ہاں کہیں ہماری ایمان میں نفاق کی ملاوٹ نہ ہو گئی ہو. اور تو اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ہے خطاب؟ یہ عمر وہ ہے جن کے بارے میں نبی نے کہا تھا اے عمر لو کان نبی بعدی لکان عمر. اگر مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم نہ ہوا ہوتا, اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو اللہ تم کو نبی بناتا. عمر سے محمد رسول اللہ نے اپنی زندگی میں بات کہی ہے, اور محمد رسول اللہ اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کرتے, کبھی نہیں کرتے. کہا عمر اگر مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم نہ ہوا ہوتا تو اللہ رب العالمین کی نظر تم پر تھی, تم کو نبی بناتے. یہ عمر ہے, اور عمر کی احساس ذمہ داری آپ جانتے تھے, خلافت کو کس طرح نبھایا آپ جانتے تھے, عمر نے جو انصاف کیا آپ جانتے تھے, اسلام کو دنیا کی سرحدوں تک پہنچایا ہے, اس سے آپ لوگ بخوبی واقف ہیں. یہ وہ عمر ہے, ان کا دل, ان کے دل میں رب کا خوف کیسا ہے, رب العالمین کے سامنے جواب دہی کا ڈر کیسا ہے, عمر کا دل کس طرح خوف الہی سے معمور ہے, اور رب کے ڈر سے کس طرح کانپتے تھے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر پوچھتے ہیں, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے حذیفہ؟ رازدار رسول ہے. محمد رسول اللہ نے کچھ ایسی چیزیں حذیفہ کو بتائی تھی جو آپ نے کسی صحابی کو نہیں بتائی. اللہ کے رسول اپنی زندگی میں حذیفہ سے کہہ کے گئے تھے اے حذیفہ ہماری مسجد نبوی میں یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن یہ منافق ہیں, ہمارے قدم سے قدم ملا کے نماز پڑھتے ہیں, ہماری مجلسوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, لیکن یاد رکھنا مدینے میں یہ آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن منافق ہے. یہ آدمی ہمارے ساتھ نماز پڑھتا ہے لیکن منافق ہے. یہ آدمی مسجد نبی میں آتا جاتا ہے, ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, لیکن حذیفہ یہ منافق ہے. منافقوں کی پوری لسٹ اللہ کے رسول نے حضرت حذیفہ کو دے دی تھی, یہ منافق ہیں. اور حضرت حذیفہ مدینے میں کسی صحابی کا انتقال ہو جاتا, حضرت حذیفہ دیکھتے کہ اس لسٹ میں منافقوں کی لسٹ میں صحابی کا نام ہے, تو حذیفہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے. حضرت حذیفہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے. حضرت حذیفہ کے کان میں حضرت عمر نے کہا اے حذیفہ محمد رسول اللہ نے جو تمہیں منافقوں کی لسٹ دی ہے ذرا دیکھو تو کہیں عمر کا نام تو نہیں ہے. کون ہے جو بے خوف ہو کر جی سکتا ہے, کون ہے جو مطمئن ہو کے رب سے بغاوت کر کے, رب کی نافرمانی کر کے, نمازوں کو چھوڑ کر کون ہے جو جی سکتا ہے, جبکہ محمد رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ لوگوں فجر اور عشاء کی نماز میں سستی کرنے والے بھی منافق ہیں, یہاں تو 5-7 دن کی نمازیں چھوڑ کے گھوم رہے ہوتے ہیں. حضرت عمر نے اپنی زندگی میں کہا کہ ذرا دیکھو اس لسٹ میں کہیں عمر کا نام تو نہیں ہے, کہیں عمر کی ایمان میں نفاق کی ملاوٹ تو نہیں ہو گئی ہے. اور حضرت عمر کا احساس ہے ذمہ داری تو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں, کس طرح انصاف کیا, کس طرح اسلام کی خدمت کی. اس خلافت کو اس ذمہ داری کے ساتھ نبھانے کے باوجود بھی آخری مرحلہ ہے, حضرت عمر کے پیٹ میں جو چھڑا گھونپا گیا تھا, یہاں روایت کرنے والوں نے لکھا ہے کہ چھڑا نکالنے کے بعد, خنجر نکالنے کے بعد حضرت عمر پانی پیتے تھے تو پوری اجڑی پھٹ چکی تھی, پانی باہر آ جاتا تھا, زخمی حالت میں پڑے ہیں. صحابہ حضرت عمر کی عیادت کر رہے ہیں, صحابہ حضرت عمر کے حال چال لینے آ رہے ہیں. صحابہ جب حضرت عمر کی عیادت کرنے آتے تھے تو عمر سے لوگ کہا کرتے تھے اے عمر تم کامیاب ہو, اے عمر تمہاری خوش نصیبی کا کیا کہنا, تم نے کیا ہی اسلام کی خدمت کی ہے, اے عمر خلافت کی ذمہ داری کو تم نے امانت داری کے ساتھ نبھایا ہے, اے عمر تم نے راتوں کو جاگ کر لوگوں کی خیر خیریت پوچھی ہے, اے عمر تم نے دنیا میں اسلام کو یورپ کی کنٹریوں تک پہنچایا ہے, اے عمر تمہارے لیے جنت ہے, تم کامیاب ہو آخرت میں. حضرت عمر نے کہا لوگوں کیا کہتے ہو, فواللہ لا علی ولا علی, اے لوگوں قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں کھڑا رہوں گا اور اللہ مجھ سے کہہ دے اے عمر دنیا میں جو تم نے خلافت کی ذمہ داری کو امانت داری کے ساتھ نبھایا ہے, جو لوگوں میں انصاف کیا ہے, جو
جا اس پر میں تمہیں نہ اجر و ثواب دوں گا نہ تمہارے لیے سزا و عقاب ہے، تب بھی میں سمجھوں گا کہ عمر کامیاب ہے. ہاں جو میں نے اسلام کی خدمت کی اس پر اللہ یہ کہتے کہ عمر میں تمہیں سزا دوں گا نہ اجر و ثواب دوں گا، تب بھی عمر کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کامیاب ہوں. یہ وہ لوگ تھے جن کا ضمیر زندہ تھا، جن کا دل زندہ تھا، جن کے دلوں میں سیکنڈ سیکنڈ میں رب کے خوف سے دھڑکتا تھا جن کا دل. ہاں جو راتوں کو جاگ کر رویا کرتے تھے. یہ وہ لوگ تھے جن کو نیندیں نہیں آتی تھی کہ کہیں تہجد کی نماز نہ نکل جائے. یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف اس طرح تھا کہ ان کی نیندیں حرام ہو چکی تھی، ان کے بال سفید ہو چکے تھے. لوگوں رب کے ڈر کو اپنے دلوں میں بسا لو، رب کی مغفرت کی منزل بہت قریب ہے، بہت قریب ہے. یہی وہ عمر ہے رات کی تاریکی میں مدینے کی گلیوں سے نکل رہے ہیں. مدینے کی گلیوں سے عمر نکلے. ایک آدمی اپنے گھر کے اندر نماز تہجد پڑھ رہا تھا. نماز تہجد ایک شخص اپنے گھر میں پڑھ رہا تھا. عمر مدینے کی گلی سے نکل رہے ہیں. وہ قاری اپنی تہجد کی نماز میں سورہ طور پڑھ رہا تھا. سورہ طور پڑھتے پڑھتے جب وہ قاری اس آیت پہ پہنچا، ان عذاب ربک لواقع، ان عذاب ربک لواقع، کہ تمہارے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، عذاب کی گھڑی آنے والی ہے، تمہارے رب کا عذاب برحق ہے. جب قاری اس آیت کو پڑھتا ہے، حضرت عمر کی کانوں سے جب وہ آیت ٹکرائی، اس قدر اس آیت کا اثر لیا، اس قدر اس آیت کے اثر کو قبول کیا کہ وہیں حضرت عمر کھڑے ہو کر رو رہے تھے. وہیں رات کی تاریکی میں اس آیت کو سن کر رو پڑے اور اتنا روئے کہ بیمار ہو گئے. اور بیمار ہوئے تو ایسے بیمار ہوئے کہ اس آیت کو سننے کے بعد 1 مہینے تک بیمار ہو گئے. ہاں 1 مہینے تک اس آیت کو سننے کے بعد حضرت عمر بیمار ہو کر صحابہ عیادت کر رہے تھے. حضرت عمر کی حال چال پوچھنے کے لیے آ رہے تھے. کون ہے لوگوں؟ یہ وہ ڈر تھا جو صحابہ کو دوستوں بے چین کیے رہتا تھا. کس چیز کا ڈر؟ اور محمد رسول اللہ کی امامت میں نمازیں پڑھنے والے، اللہ کے رسول کی قیادت میں جنگیں لڑنے والے، صحابی کے لقب سے منقب ہونے والے. لیکن دلوں میں ڈر تو دیکھیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ایک درخت کو کھڑا دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں واللہ لو انی شجر توزن، کاش میں کوئی درخت ہوتا لوگ جسے کاٹ کے پھینک دیتے. ہاں کم سے کم حساب و کتاب تو نہیں ہوتا قیامت کے دن. کاش میں کوئی درخت ہوتا لوگ کاٹ کے پھینک دیتے. یہ ابو بکر صدیق جن کے بارے میں محمد رسول اللہ نے کہا تھا، اے ابو بکر میری امت میں تم وہ شخص ہو جسے جنت کے سارے دروازے بلائیں گے. ہاں میری امت میں تم وہ شخص ہو جسے جنت کے 8 دروازے بلائیں گے کہ ابو بکر مجھ سے داخل ہو جاؤ جنت میں. سارے دروازے ابو بکر کو بلائیں گے. یہ وہ ابو بکر ہے. ایک پرندے کو اڑتے دیکھا. حضرت ابو بکر کو پرندے کی خوش نصیبی پر رشک ہوتا ہے، پرندے کی خوش نصیبی پہ فخر کرتے ہیں. اور ابو بکر پرندے کو کہتے ہیں او پرندے اڑنے والے کتنا خوش نصیب ہے، مر جائے گا نہ حساب ہے نہ کتاب ہے نہ سزا ہے. ہاں کتنا خوش نصیب ہے، مرنے کے بعد تو فنا ہو جائے گا، اللہ تجھ سے حساب و کتاب بھی نہیں لے گا، تیرے لیے جہنم کی آگ نہیں ہے، کتنا خوش نصیب ہے تو. ہاں عبداللہ بن مسعود کے بارے میں طبقات ابن سعد میں یہ روایت آئی ہے جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں. عبداللہ بن مسعود لوہار کے پاس سے گزرے. میں بتانا چاہتا ہوں لوگوں، یہ تہجد کی نماز جن کی کبھی زندگی میں نہیں چھوٹی، یہ لوگ اللہ سے اس قدر ڈر رہے ہیں. اور ہم 7 دن کی نمازیں پڑھ کے، جمعے کی نماز پڑھ کے اس طرح بے خوف ہیں جیسے ہمیں دنیا میں جنت کی بشارت، جبکہ محمد رسول اللہ کو اللہ نے دنیا میں 10 مرتبہ جنت کی بشارت دی. صحابہ 10 ایسے صحابی ہیں جن کے بارے میں محمد رسول اللہ نے فرمایا تم جنتی ہو، تم جنتی ہو، تم جنتی ہو. وہ صحابہ کے دلوں میں اللہ کا ڈر کیسا تھا آپ دیکھتے ہیں. لوہار کے پاس سے عبداللہ بن مسعود گزرے. لوہار بھٹی میں اپنے لوہے کو گرم کر رہا تھا. لوہا بالکل سرخ ہو چکا تھا، لال ہو چکا تھا ایک دم. اس لال لوہے سرخ لوہے کو عبداللہ بن مسعود کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے اور رو رہے تھے. وہیں پر کھڑے ہو کر رو رہے تھے. کیا سوچ رہے تھے جانتے ہیں؟ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ دنیا کی آگ ہے، لوہے کی کیا حالت کر دی. ہاں لوہے کی شکل و صورت کو بگاڑ کے رکھ دیا. یہ لوہا جو بالکل زنگ آلود و کالا ہو چکا تھا، اس لوہے کو دنیا کی آگ نے لال کر کے رکھ دیا. ان جسموں کا کیا حال ہوگا جسے جہنم کی آگ جلائے گی. ان جسموں کا کیا حال ہوگا جسے جہنم کی آگ جلائے گی. جبکہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 حصے زیادہ سخت ہے، 69 حصے زیادہ شدید ہے.
لوہے کو گرم اور لوہے کو لال دیکھ کر عبداللہ بن مسعود یہ سوچتے ہیں کہ ان جسموں کا اس جہنم کی آگ میں، یہ گوشت پوش والے جسموں کا جہنم کی آگ میں کیا حال ہوگا۔ لوگوں اگر میں واقعات کو بیان کروں 10 نہیں 1000 واقعات ہیں، 1000 ہاں جو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کی زندگی میں رب کا خوف کیسا تھا، کیسے اللہ کے رب العالمین سے ڈر کر تھر تھر کانپتے تھے، ان کے دل کس طرح خوف الہی سے معمور تھے، وہ کس طرح رب العالمین کا تصور ان کے دلوں میں تھا، کس طرح اللہ رب العالمین کے عذاب کو سوچ کر ڈرتے تھے۔ دوستو کئی واقعات ہیں۔ لوگوں کم سے کم اپنی زندگیوں میں رب کا خوف بسا دو، رب کے خوف کو اپنی زندگیوں میں اپنے دلوں میں لے کے جو اللہ کہتا ہوں آپ نماز پڑھیں تو آپ کا دل رب کے خوف سے معمور رہے، آپ لین دین کریں تو آپ کا دل رب کے خوف سے معمور رہے، بیوی بچوں سے سلوک کریں تو آپ کا دل خوف الہی سے معمور رہے، روزے کی حالت میں رہیں تو آپ کا دل خوف الہی سے معمور رہے۔ جب آپ حسن کی بازار میں چل رہے ہو، بازاروں میں چل رہے ہو، اس وقت بھی آپ کے دلوں میں اللہ کا ڈر رہے۔ اگر ایسا لمحے میں رب العالمین کا ڈر آپ کو ستاتا ہے تو سنیے، بشارتیں سنیے۔ محمد رسول اللہ نے بڑی فضیلتیں سنائی ہیں جو رب کے ڈر کو لے کر جیتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کا ڈر لے کر دوستو جیتے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ بڑی بشارتیں ہیں، بڑی فضیلتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی۔ کون ہے یہ شخص؟ کون ہے یہ شخص؟ میں نے بارہ یہ واقعہ دوستو آپ لوگوں کے سامنے رکھا بھی ہے۔ ایک آدمی مرتے مرتے اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاتا ہے، بیٹو میں مر جاؤں تو میری لاش کو، میری ارتھی کو، میرے جنازے کو جلا دینا، کیونکہ میں نے زندگی میں کوئی نیکی کا کام نہیں کیا ہے، زندگی میں نے کبھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، میری لاش کو جلا دینا۔ جلانے کے بعد جو راکھ بچے نا، آدھی خشکی میں آدھی سمندر میں اڑا دینا۔ اللہ کی قسم اگر اللہ کی قدرت ہوئی تو مجھے ایسا عذاب دے گا جو عذاب اس نے آج تک کسی کو نہیں دیا۔ آپ جانتے ہو اس مر گیا، اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا، اس کی لاش کو جلانے کے بعد اس کی راکھ سمندر میں اڑا دی۔ اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو زندہ کیا، زندہ کر کے پوچھا او میرے بندے کیوں ایسا کیا، کیوں اپنے بچوں کو ایسی وصیت کی کہ میری لاش کو جلانا؟ اس نے کہا مخافتک یا ربی، اے اللہ میں تیری گرفت سے ڈر گیا، میں تیری پکڑ سے ڈر گیا، تیرے عذاب سے ڈر گیا، عذاب قبر سے ڈر گیا، اے اللہ میں تجھ سے ڈر گیا، اسی لیے میں نے اپنی لاش کو جلانے کو حکم دیا۔ کہا اچھا تو مجھ سے ڈر گیا؟ کہا ہاں اللہ میں تجھ سے ڈر گیا۔ بندے کو دوستو توحید پرستہ ایمان والا تھا، اللہ نے فرمایا جب تم مجھ سے ڈر گیا جا میں نے معاف کیا تجھے، جا میں نے معاف کیا۔ لوگوں رب کا ڈر اپنے دل میں بسا لو، رب کی مغفرت کی منزل قریب ہے۔ ذرا بسا کے دیکھو تو صحیح، رب سے ڈر کے دیکھو تو صحیح، زندگیوں میں کیسا سکون ہوتا ہے۔ کل قیامت کے دن بشارت سنیے محمد رسول اللہ کی، فرمایا کل قیامت کے دن رب العالمین سے ڈرنے والا جو دنیا میں ہر آن رب سے ڈرتا ہے، ہر لمحہ رب سے ڈرتا ہے، ہر منٹ رب سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن 7 لوگوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، اور ایک خوش نصیب وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جس کی آنکھوں سے رب کے ڈر کی وجہ سے آنسو نکلتے ہوں، اور آنسو بھی کب نکلے؟ جب تنہائی میں بیٹھا ہے۔ یہ اخلاص کے آنسو ہے، یہ ریاکاری کے آنسو نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ لوگ ساتھ میں بیٹھے ہیں، اگر کوئی رو دے تو آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ دکھاوا کر رہا ہے، ہاں یہ پرہیزگاری کا، یہ تقوی کا دکھاوا کر رہا ہے۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، تنہائی میں بیٹھا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر کوئی کتاب پڑھ رہا ہے، تنہائی میں سجدہ کر رہا ہے، تنہائی میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کوئی نہیں اس کو دیکھ رہا ہے، تنہائی میں رب کے عذاب کو سوچ کر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا یہ وہ خوش نصیب ہے جس کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ ہاں قیامت کی ہولناک کیا دوسروں کے لیے اس کے لیے کچھ نہیں ہے، قیامت کی دھوپ دوسروں کے لیے اس کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کے لیے رب کے عرش کا سایہ ہے، رب کے عرش کا سایہ۔ اور محمد رسول اللہ نے فرمایا ان خوش نصیب آنکھوں کا کیا کہنا کہ کبھی اللہ کے عذاب کو سوچ کر جن کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنیے بہت بڑی بشارت ہے جن کے رب کے ڈر کی وجہ سے جن کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ یہ جو روایت بیان کر رہے تھے کی روایت ہے، فرمایا لا یلج النار احد بقى من خشیۃ اللہ حتی یعود اللبن فی الزرع۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے جس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے،
نہیں جا سکتا جب تک کہ کسی جانور کے تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس نہ چلا جائے. ہاں جس طرح جانور کے تھن سے نکلا ہوا دودھ اندر واپس جانا ناممکن ہے، اسی طرح جو اللہ کے ڈر سے روتا اس کا جہنم میں جانا بھی ناممکن ہے. ہاں جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے جس کی آنکھ سے آنسو ٹپک پڑے، اپنی موت کو سوچ کر جو رو پڑے، اپنے عذاب قبر کو سوچ کر رو پڑے، حشر و نشر کی اولیاءوں کو سوچ کر رو پڑے، محمد رسول اللہ نے فرمایا ان آنکھوں پر رب نے جہنم کو حرام کر دیا. جہنم کو اللہ نے ان آنکھوں پر حرام کر دیا. ایک اور روایت دیکھیے، محمد رسول اللہ نے فرمایا عینان لا تمسهما النار ابدا، عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ. یہ روایت بھی دیکھیے کہ اللہ نے دو آنکھوں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. ایک وہ آنکھ جو رب کے عذاب کو سوچ کر روتی ہے اور رب کے ڈر کی وجہ سے روتی ہے، اور دوسری وہ آنکھ جو رب کی راہ میں سرحدوں پر پہرا دیتی ہے. محمد رسول اللہ نے فرمایا جو اللہ رب العالمین کی راہ میں اسلامی کنٹری میں سرحد پر پہرا دیتی ہوئی جن کی آنکھیں جاگتی ہیں اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جس کی آنکھیں رات بھر جاگتی ہیں، ان آنکھوں پر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا. اور ان دو آنکھوں پر بھی رب نے جہنم کو حرام کر دیا جو رب کے ڈر کی وجہ سے جن سے آنسو نکلتے ہیں. سنیے ایک اور روایت سنیے، لوگوں یہاں رب العالمین سے ڈر لو، حشر میں نہیں ڈرنا پڑے گا. یہاں اگر آپ بے خوف ہو کر زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتے ہیں، یاد رکھیے پھر حشر کی عدالت میں قدم قدم پہ ڈرنا پڑے گا. اگر یہاں پر اللہ سے ڈر کر جئیں گے وہاں امن و سکون ہوگا. روایت دیکھیے، اس روایت کو عبداللہ بن مبارک نے اپنی کتاب الزہد کے اندر روایت کیا ہے اور حافظ علامہ البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امننی فی الدنیا اخذته یوم القیامہ واذا خافی فی الدنیا امنته یوم القیامہ. رب نے فرمایا مجھے میری عزت و جلال کی قسم، مجھے میری عزت و جلال کی قسم، میرے بندے پر میں دو خوف اور دو قسم کا امن کبھی نہیں جمع کروں گا. دو قسم کا خوف اس پر کبھی نہیں جمع کروں گا اور دو قسم کا امن بھی اس پر کبھی جمع نہیں کروں گا. کیسے؟ اللہ نے فرمایا دنیا میں جو میری نافرمانی کر کے جیتا ہے، گناہ کرتے ہوئے، گناہ کے کام کرتے ہوئے، نمازوں کو چھوڑتے ہوئے اسے مجھ سے بالکل ڈر نہیں لگتا. ہاں جو مجھ سے بنا ڈرے بے خوف ہو کر زندگی گزارتا ہے، اور رب نے فرمایا میری عزت کی قسم اسے حشر کی عدالت میں ڈرنا پڑے گا، میرے غضب سے ڈرنا پڑے گا، میری پکڑ اور میری گرفت سے ڈرنا پڑے گا، میرے غضب کا اسے سامنا کرنا پڑے گا. وہ ہر قدم ڈرے گا قیامت کے دن. لیکن جو دنیا میں نمازوں کو نہیں چھوڑتا، اس لیے نہیں چھوڑتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن جہنم میں چلا جاؤں. ہاں نمازوں کو نہیں چھوڑتا اس لیے نہیں چھوڑتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر میں عذاب آ جائے، ہاں قبر میں عذاب میں گرفتار ہو جاؤں. نمازوں کو نہیں چھوڑتا اس لیے نہیں چھوڑتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے نام اعمال میں فرشتے گناہ لیتے ہیں. جو قدم قدم پہ دنیا میں اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ نے فرمایا کل قیامت کے دن حشر کی عدالت میں وہ غم دوسروں کے لیے ہوگا، دکھ دوسروں کے لیے ہوگا، میرے غضب کا سامنا دوسرے کریں گے، اس کے لیے امن ہوگا، اس کے لیے سکون ہوگا. اس پر کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا. جو اللہ سے دنیا میں ڈر کر جیتا اس کے لیے کوئی ڈر نہیں ہوگا. لوگوں اپنے دلوں میں رب کا خوف بسا. یاد رکھیں ہماری حالت کیا جانتے ہیں؟ ہمارا ایک ہی تصور ہے، ایک ہی ہم چیز چھوڑتے ہیں. آپ کسی بے نمازی سے پوچھئے، کسی مشرک سے پوچھئے، کسی بدعتی سے پوچھئے، آپ ان سے پوچھئے تو صحیح کہ آپ نمازوں کو چھوڑ کر جی رہے ہیں، ہاں زنا کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، شراب میں لت پت ہو کر آپ زندگی گزار رہے ہیں، آپ نے ساری زندگی گناہ میں گزر دی. آپ کو نہیں لگتا کہ مجھے مرنا ہے؟ ہاں تجھے اپنے موت سے ڈر نہیں لگتی؟ ہاں تجھے ڈر نہیں لگتا کہ قبر میں تیرے ساتھ کیا ہوگا؟ تجھے ڈر نہیں لگتا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوگے تو کیا جواب دو گے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ ایک ہی سوچ ہے اس کی، اللہ غفور الرحیم ہے. کیا کہتا ہے؟ اللہ غفور الرحیم ہے. لوگوں مجھے اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کی صفت پر میرا ایمان ہے. ہاں اللہ کی مغفرت بڑی کشادہ ہے، میرا اس بات پر بھی ایمان ہے. اللہ بڑے حوصلے والا ہے اور رب بہت بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کرے گا. میرا ایمان ہے اس بات پر کہ اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ شفیق ہے. میرا ایمان ہے اس بات پر. لیکن میرا اس بات پر ایمان ہے اللہ قہار ہے، اللہ قہار ہے، اللہ شدید العقاب ہے. اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس کی گرفت بڑی سخت ہے. ان بطش ربک لشدید، تمہارا رب جب پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. لوگوں
بات بھی سوچو کہ جس طرح اللہ غفور و کریم ہے اسی طرح اللہ شدید و عقاب بھی ہے. اللہ رب العالمین بڑی سخت پکڑ کرنے والا بھی ہے. اگر اللہ کا ہاتھ نہ ہوتا نا, اللہ سخت پکڑ کرنے والا نہ ہوتا نا, تو بے راہ روی میں لوگ بہت آگے نکل چکے ہوتے, بہت آگے نکل چکے ہوتے. بیلنس کرنا ہے لوگوں, بیلنس کرنا ہے کہ اللہ غفور رحیم بھی ہے, اللہ قہار بھی ہے, اللہ شدید العقاب بھی ہے. دونوں چیزوں کو لے کر زندگی میں چلنا ہے. اگر کسی ایک چیز کو چھوڑ دیا تو لوگوں بھٹک جاؤ گے, بے راہ روی میں بہت آگے نکل جاؤ گے. اللہ نے یہاں تک فرمایا کہ گنہگاروں کے ساتھ میں ایسا بدلہ دوں گا, ایسا سلوک کروں گا حشر کی عدالت میں مشرکوں کے ساتھ, گنہگاروں کے ساتھ, کہ ایسے بدلے کی کسی نے توقع بھی نہیں کی ہوگی. میں ایسی پکڑ کروں گا اور ایسا عذاب دوں گا کہ اس عذاب اور بدلے کا کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا. ایسی سزائیں دوں گا میں مشرکوں کو. ہاں, اس قدر دوستوں وہ قہار ہے, ایسی پکڑ کرتا ہے. لوگوں اپنی دلوں میں رب کے ڈر کو بسا لو. دعا کرتا ہوں بار الہ سے رب العالمین ہمارے اور آپ کے دلوں میں ایسا ڈر اپنا بٹھا دے کہ ہم ہر آن رب سے ڈریں, ہر لمحہ رب العالمین سے ڈریں, ہر سیکنڈ رب العالمین سے ڈریں. ہماری زندگی کی کوئی سانس ایسی نہ ہو کہ رب کا ڈر ہمارے دلوں میں نہ ہو. لوگوں رب سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو. رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ويستجب لكم ولتعالى أولى أجل وقر الله يعلم ما تصنعون.